بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست کے سے ہیں۔ جی دوستو، آج نماز کا پارٹ 3 حصہ ہے اور آج میں آپ کو سورہ فاتحہ اور دیگر چیزیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو سورہ فاتحہ اور نماز کی جو پہلی رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے متعلق بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 7 فرائض بتاؤں گا نماز کے، جو نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود اور چھٹا قاعدہ آخرہ اور ساتواں خروج بسنعہ۔ یہ 7 فرائض ہیں نماز کے، یہ نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت سنیں۔ تکبیر تحریمہ، جیسا کہ میں نے آپ کو شرائط میں بتایا کہ شرائط میں آخری میں ایک شرائط تھی، اس میں اللہ اکبر کہنا وہ شرط تھی۔ اب فرض کے اندر بھی تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہہ کر اب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں آ جائیں گے، تو یہ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ قیام، یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، جب آپ کھڑے ہو رہے ہو نا، یہ آپ کا قیام ہے، یہ بھی فرض ہے، یعنی قیام کرنا فرض ہے۔ یہ ہے کہ آپ کی مجبوری نہ ہو تو بالکل ایک شرعی مجبوری ہوتی ہے انسان کی، تو اس صورت میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قیام کیا ہے؟ فرض ہے ہمارا۔ تیسرا قرات تھا، یعنی قرات کریں گے ہم، اگر امام کے پیچھے ہے تو چپ چاپ سے سنتے رہیں گے یا چپ چاپ سے کھڑے رہیں گے، کیونکہ امام قرات کر رہا ہے وہی آپ کی قرات ہے۔ اور چوتھا تھا رکوع، آپ رکوع کرو گے۔ پانچواں تھا سجود کرو گے۔ چھٹا تھا قاعدہ آخرہ، یعنی اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو، سنت ہو نفل ہو کچھ بھی ہو، تو جو دوسری رکعت میں آپ بیٹھو گے سلام کے لیے، 2 زانوں ہو کر جب آپ بیٹھتے ہو سلام کے لیے، تو یہی آپ کا قاعدہ آخرہ ہے۔ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھو گے اتحیات کے لیے 2 زانوں ہو کر، تو یہی قاعدہ آخرہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں قاعدہ آخرہ، یعنی کہ آخر قاعدہ، دوسرا قاعدہ، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ آخرہ۔ اب یہ ہو گئے 6 آپ کے فرائض۔ اب 7واں یہ خروج بسنعہ، اس کا مطلب نماز سے باہر ہو جانا، یعنی سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کیا ہے؟ خروج بسنعہ۔ تو یہ 7 فرائض نماز کے ہیں جو نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، پہلا فرض ادا کرتے ہیں ہم، اللہ اکبر، یہ آپ نے ادا کیا۔ اب ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں آپ کو کہ آپ کا جو الٹا ہاتھ ہے نا، اس کی کلائی ہے، اس کلائی پر آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آئے، اور کلائی پر بالکل جو 3 انگلیاں ہماری شروع والی وہ بچھا دیں، اور جو 2 انگلیاں ہیں، ایک بالکل چھوٹی والی اور ایک انگوٹھا، یہ آپ کلائی کے اگل بغل کر دیں، اور جو دھن ہے نا آپ کا دھن، ناف سے نیچے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہو گیا پہلا فرض آپ کا۔ اب میں نے جس سے پہلے آپ کو بتایا تھا بھائی آپ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کی تھوڑی وضاحت بھی بتائی تھی میں نے کس طرح پڑھنی ہے، جیسے پارٹ 1 میں نے آپ کو اس کی وضاحت بتائی تھی۔ اب ثنا پڑھ لی آپ نے، اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے آپ کو کہ آپ یاد کر سکو، اگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنیں، روز تلاوت سنیں سورہ فاتحہ کی۔ میں انشاءاللہ اس کی الگ سے بھی ایک ویڈیو دوں گا سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، تو اس کو آپ سنیں، الحمدللہ رب العالمین، اب اس کو آپ بار بار دہرائیں، الحمدللہ 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 رب العالمین رب العالمین، پھر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کر کے آپ اس کو یاد کریں تاکہ آپ کو یاد ہو سکے۔ یہ ہوگی آپ کی سورہ فاتحہ۔ اب کوئی بھی ایک سورت ملائیں گے آپ، جیسے ہم لے لیتے ہیں سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو دوستو یہ تھا مختصر طریقہ نماز کا۔ اب سورہ کوثر بھی اسی طرح آپ یاد کر سکتے ہیں جیسے میں نے سورہ فاتحہ بتائی آپ کو، اور انشاءاللہ کیونکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس لیے میں پارٹ 4 بناؤں گا، تو اس میں رکوع اور سجود انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اب اتنا ہی کافی ہے، اور آپ اس کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو آگے بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کی نماز بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو ابھی اتنا ہی یاد کریں، انشاءاللہ پھر آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔